بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی اس ویڈیو میں دعا مانگنے کا ایسا طریقہ بتایا جائے گا کہ دعا ہر حال میں قبول ہوگی۔ تو محترم ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز یہ تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو، جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ دعا مانگنے کے آداب اور دعا کسی طریقے سے مانگی جائے کہ دعا قبول ہو۔ تو محترم ناظرین، نمبر 1، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ دعا صرف خدا سے مانگیے، اس کے سوا کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے، اس لیے کہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا خدا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ترجمہ، اس کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دوری سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔ نمبر 2، دعا اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ دعا غیر اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا یقینی علم رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی پکار سنتا اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پس اللہ کو پکار اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ نمبر 3، دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام سے کیجیے۔ دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام سے کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی شخص کو خدا یا کسی انسان سے ضرورت اور حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز و ثنا اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت کو بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ بندے کی جو دعا خدا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام کے ساتھ پہنچتی ہے تو وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔